بسم اللہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے موٹاپا۔ موٹاپا بنیادی طور پر گرمی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے یا طری گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی یا تو غدد کی انتہائی جو ہے نا وہ تحریک میں ہوتا ہے یا اعصاب کی کیمیاوی تحریک میں ہوتا ہے۔ دونوں موٹاپے کیمیاوی تحریک میں ہوتے ہیں۔ موٹاپا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے بسیار خوری، یعنی زیادہ کھانا پینا۔ جب بھی کھانا نظر آیا ہم اس پہ ٹوٹ پڑے، بھلے وقت ہو نہ ہو، بھوک ہو نہ ہو۔ نمبر 2، چلتے پھرتے کھانا، یعنی بازار کی ایک گلی سے ہم نکلے، ہم نے کوئی چیز دیکھی کھائی، پھر دوسری دیکھی کھائی، تیسری دیکھی کھائی، چوتھی دیکھی، اس سے بازار سے نکلتے ہم لوگ 10 چیزیں کھا جاتے ہیں۔ خصوصاً عورتوں کے پاس موٹاپا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ بازار میں آ جائیں تو اس طرح کھاتی چلی جاتی ہیں جب تک اس کے اینڈ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا، عورتوں میں زیادہ موٹاپا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ان کی حرکت کم ہوتی ہے، گھر میں رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، اپنے گھر کا کام کرتی ہیں، وہ بیٹھی رہتی ہیں۔ اور مرد جو ہے ان میں موٹاپا دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے۔ ان میں بھی موٹاپا ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو اے سی میں رہتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں اور ورزش اور ان کا گھومنا پھرنا کام کاج نہیں ہوتا۔ ایک زمانے میں جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں ان کو موٹاپا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو بیماریاں بھی قریب نہیں آتی۔ اگر وہ 100 کیلوریز کھاتے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر 100 کیلوریز جو ہے نا وہ ہضم بھی کر جاتے ہیں اور استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے ہاتھوں کا، ان کے پیروں کا طاقت لگانے کا، ورزش کرنے کا کام ہوتا ہے۔ جیسے زراعت ہے، جیسے جو ہے نا جانور پالنا ہے یا دوسرے ہیں، اور مویشیوں کو چرانا وغیرہ، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم یہ بات کریں گے کہ موٹاپا ہمیشہ شہر میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آسائشی رہائش ہوتی ہے، کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے، ورزش کوئی نہیں ہوتی، ایکسرسائز نہیں ہوتی، کام کوئی نہیں ہوتا، ہم واک بھی نہیں کرتے، واک کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو گرم موٹاپا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیلی چربی کا موٹاپا۔ اس میں جو ہے نا چربی جو ہے جگر پہ چڑھ جاتی ہے، اس لیے چربی کا ہضم ہونا بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے چربی جمع ہوتی رہتی ہے، پیٹ کی جو اندرونی جھلیاں ہیں وہ بڑے بڑے تہ بنا دیتی ہیں چربی کا۔ اس طرح سے اس کا پیشاب گرم اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس آدمی کو پخانہ بھی آتا ہے، تھوڑا 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 آتا ہے۔ زرد رنگ اس پہ بھاری ہوتا ہے بنسبت دوسرے رنگوں، اس کے آنکھوں کے پپوٹوں کو دیکھو گے وہاں بھی آپ کو زردی مائل جیسے چربی کا ٹکڑا نظر آئے گا، اور اس کا پیشاب بھی ہلکا پیلا ہوگا، وزن زیادہ ہوگا، رانے اور پیٹ باہر نکلا ہوا ہوگا، ہپ بھی بہت بڑی ہوگی۔ اس طرح سے وہ حالت ہوتی ہے۔ اگر یہ حالت عورت پہ ہو جائے تو اس پہ رحم اور قاذف نالیوں پہ چربی چڑھ جاتی ہے، اور اس کی رسولیاں بھی جو ہے نا غدی رسولیاں بن جاتی ہیں، جن سے پیپ بھی آتی ہے، پیشاب میں بیکٹیریا بھی آتے ہیں، اور بلڈ انفیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ موٹاپے میں ہوتا ہے فیٹی لیور، چربی چڑھ جانا جگر پہ۔ جگر پھر اپنا پورا کام نہیں کر سکتا، پھر جو چیزیں جگر میں پڑی ہوئی ہیں وہ بھی خراب ہونے لگتی ہیں، وہ انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، سدے بن جاتے ہیں۔ پھر پہلے تو وہ یرکان کی سی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، اور یرکان جیسی کیفیت نہ ہو تو پھر وہ کام بھی کم کرتا ہے۔ اس طرح سے اب جگر کام نہیں کرتا تو باقی جسم میں خون ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ سوزش ہو جاتی ہے، جس کو ہم لوگ انفلیمیشن کہتے ہیں انگریزی میں، اور اس کے بعد گردے بھی متاثر ہوتے ہیں، نظر بھی متاثر ہوتی ہے، ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان بیکار ہو جاتا ہے، اور وہ اب آخری ایام جو ہے اسپتال میں علاج کے دوران گزارتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین کام جو ہے کہ آپ کھانے سے پہلے پانی پئیں، اور قلیل کھانا کھائیں، سبزیاں زیادہ کھائیں بنسبت گوشت کے، اور جو سب سے بڑی پرہیز ہے وہ ہے زیادہ روٹی کھانا، زیادہ چاول کھانا، زیادہ
کوکنگ آئل جو بازار میں ملتا ہے، یہ سب سے زیادہ موٹاپے کا بڑا سبب ہے۔ بازار کے مسالے اور چینی کا بہت زیادہ استعمال، دودھ والی چائے کا زیادہ پینا بھی موٹاپے کا سبب ہے۔ رہ گیا اعصابی خودی موٹاپا، جو سفید چربی والا موٹاپا ہوتا ہے، اس میں بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، نزلہ زکام زیادہ ہوتا ہے، شوگر ہائی ہوتی ہے، پیشاب بار بار آتا ہے لیکن کھل کر نہیں آتا۔ اس طرح سے دو موٹاپے ہیں یہ۔ اس طرح سے موٹاپے سے لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 3 میں سے 1 ہے، یعنی یہ حیرت ناک ہے۔ 1/3 جو ہے نا اس میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ تباہی کے کنارے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ شکم ملا تغار خدا ہر دار آیت فنا در فنا، ملا کے پیٹ کی طرح جو ہے جو آیا گیا۔ اس لیے اللہ کے لیے آپ سب لوگ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ پرہیز کریں۔ اب موٹاپے کے علاج پہ بات کرتے ہیں۔ موٹاپے کا بنیادی علاج جو ہے وہ سب سے پہلے دودھ والی چائے کو چھوڑنا ہے۔ نمبر 2، غذا کا کم کھانا اور موٹا کرنے والی غذاؤں کو نہ کھانا، یہ سب سے پہلے۔ دوسری بات ہے، آپ کو پخانا اس طرح کھل کر آئے تو آپ بیٹھیں پیٹ بالکل خالی ہو جائے، یعنی قبض کا علاج پوری طرح کرنا۔ پیشاب آپ کو کھل کر آئے گا جب آپ کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی پیو گے تو کھل کر آئے گا۔ علاج میں دوسری چیز ہے، بغیر دودھ والی چائے میں نیبو نچوڑ کے وہ پینا 3 ٹائم ہر کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد، پانی کی جگہ پہ وہ 1 بڑا بگا پینا، ٹھیک ہے نا؟ بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو، نارمل جیسے چائے پی جاتی ایسی چائے ہو، اس کا استعمال موٹاپے کو بہت جلدی ٹھیک کرتا ہے۔ نمبر 2، میں نے پہلے کہا کہ قبض نہیں ہونی چاہیے اور پیشاب کھل کر آنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز یہ موٹاپا بہت آرام سے ٹوٹ جائے گا۔ میں حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی، آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ کو اپیل ہے کہ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر، انسانیت کی بھلائی سمجھ کر میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں، تاکہ بہت سارے لوگوں پہ اپنے اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ اچھائی اور بھلائی پہنچ سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو شفا سے ہمکنار کرے اور ہمیں بھی شفا دے۔